بسم الله الرحمن الرحيم. عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: معقبات لا يخيب قائلهن 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة في دبر كل صلاة. رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے کے بعد کہے جانے والے کچھ کلمات ہیں کہ ان کو کہنے والا کبھی بھی نامراد و ناکام نہیں رہتا، اور وہ کلمات حضور نے فرمایا یہ ہے: ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا۔ ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو کچھ اس طرح بھی بیان فرمایا ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ ہی اللہ اکبر کہے، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے یہ کلمات کہہ دے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ حضور نے فرمایا جو شخص ایسا کر لے گا، غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، اس کے سارے ہی گناہ معاف کر دیے جائیں گے، بھلے ہی سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا: ای الدعاء اسمع یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کون سی دعا ہے جو سب سے زیادہ قبولیت کے قریب ہے؟ آپ نے فرمایا: جوف اللیل الآخر، رات کے آخر پہر کی دعا، ودبر الصلوات المکتوبات، اور فرض نماز کے بعد کی جانے والی دعا، وہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ بالمعوذات فی دبر کل صلاۃ، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کروں۔ تو دوستو، یہ چند اذکار ہیں جن کو فرض نماز کے بعد پڑھنے کے بارے میں تلقین کی گئی ہے۔ تو ہر فرض نماز کے بعد ان تمام اذکار کو کر لیا جائے یا ان میں سے کچھ اذکار کا معمول بنا لیا جائے؟ ظاہر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ اذکار ہیں وہ انتہائی بابرکت ہیں، گناہوں کی معافی کا سبب ہیں، درجات کی بلندی کا سبب ہیں، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔